हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलील अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन सय्यदना व नबिyyना व शफ़ीए ज़ुनूबना व तबीबे नुफूसना मौलाना मौलल कौनैन इमामुल मशरक़ैन वल मग़रिबैन जद्दिल हसन वल हुसैन हबीब इलाहिल आलमीन बिल क़ासिम मुहम्मद वल अहले बैतिही तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतख़बीन अल मुंतजबीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम मा अज़मरा अहदुन शैअन इल्ला ज़हरा फ़ी फ़लताति लिसानिही व सफ़हाति वजहिही। अज़ीज़ान गिरामी, मोहतरम सामीन और नाज़रीन किराम, बउनवान दर्स नहजुल बलागा मौलाए मुत्तक़ियान के छोटे छोटे जुमले जो नहजुल बलागा का तीसरा हिस्सा है, हर शब जुमा को आप लोगों को हदिये समात किए जा रहे हैं, बतौर दर्स भी और बतौर इबरत भी, बतौर नसीहत भी। इसलिए कि अगर आज ज़िंदगी के अंदर हम लोगों ने इन चीज़ों से इबरत, दर्स और नसीहत नहीं हासिल की, तो फिर इन चीज़ों का हम लोगों ने, इसका मतलब ये है कि फ़ायदा नहीं उठाया। इस नहजुल बलागा से हम लोगों ने इस्तेफ़ादा नहीं किया और मौलाए मुत्तक़ियान के इन नसीहत आमोज़ बातों के ऊपर हम लोगों ने अमल नहीं किया। बहुत ही अहम बातें हैं उन छोटे छोटे जुमलों के अंदर, मुख्तसर जुमलों में अहम और कीमती बातें। आज जो इन बातों की तरफ मौला ने मुतवज्जे किया है, मौला के कौल से हम आप लोगों को मुतवज्जे करना चाह रहे हैं और अपनी ज़ात को भी मुतवज्जे करना चाह रहे हैं। मौला मुत्तक़ियान इरशाद फरमा रहे हैं मा अज़मरा अहदुन शैअन इल्ला ज़हरा फ़ी फ़लताति लिसानिही व सफ़हाति वजहिही। जिस किसी ने भी कोई बात दिल में छुपा कर रखना चाही, वो उसकी ज़बान से बेसाख्ता निकले हुए अल्फाज और चेहरे के आसार से नुमाया ज़रूर हो जाती है। कोई इंसान किसी बात को राज रखना चाहता है, शो नहीं करना चाहता, शेयर नहीं करना चाहता, बताना नहीं चाहता है, और नतीजा ये होता है कि वो समझता है कि हमने उस राज को अपने सीने में दफन कर लिया, हमने उसको सीने में अपने मुक़य्यद कर लिया है, वो चीज़ें अब ज़ाहिर नहीं हो सकती क्योंकि मैंने छुपा लिया है। उस राज को कोई ज़ाहिर नहीं कर सकता, लोगों पर आया नहीं हो सकता, लोग उस राज को जान नहीं सकते क्योंकि मैंने छुपाया है, अपने सीने में छुपाया है, मैंने किसी से बताया नहीं। मौला इस चीज़ से इंसान को बेदार करना चाह रहे हैं कि इंसान गाफिल ना रह जाए, इंसान गफलत में ना रह जाए कि उसने अपने राज को अपने सीने में दफन कर लिया है, पोशीदा कर लिया है, लिहाजा उसका इल्म किसी को नहीं होगा, किसी पर ज़ाहिर और आश्कार नहीं होगा। मौला फरमा रहे हैं जिस राज को तुमने अपने सीने में छुपा करके रखा है, वो तुम्हारी ही ज़बान के ज़रिए से बशक्ल अल्फाज लोगों पर कभी ना कभी वो ज़ाहिर हो ही जाएगा। यानी जिसे तुमने छुपाया है, खुद ब खुद बेसाख्ता तुम्हारी ज़बान से वो चीज़ ज़ाहिर हो ही जाएगी। यहाँ पर इंसान की बेबसी है। जाहिर सी बात है, जिसको उसने छुपाया है, जिस राज को, वो बेसाख्ता अल्फाज बन करके कैसे ज़ाहिर हो जाएंगे, जबकि ज़बान उसकी है, अल्फाज पर कमांड उसे है, कंट्रोल उसके हाथ में है। लेकिन ये बेसाख्ता बोल जाना या इस राज का ज़ाहिर हो जाना खुद इस बात की दलील है कि इंसान कभी कभी इतना गाफिल हो जाता है कि उसकी ज़बान से वही राज ज़ाहिर हो जाता है जिसे उसने बरसों छुपा करके रखा था।
जिसे उसने अपने सीने में दफन करके रखा था, या तो अल्फाज की शक्ल में जाहिर हो जाते हैं, या फिर मौला फरमा रहे हैं कि चेहरे की कैफियत बता देती है कि किसी ने किसी चीज को पोशीदा रखा है। चेहरे के आसार बता देते हैं। अब ये चेहरे के आसार कब जाहिर करेंगे, चेहरे के आसार से कब नुमाया होगी ये बात? जिस चीज को इंसान ने पोशीदा रखा, अगर उसी से मिलती जुलती बात उसी इंसान के सामने की जाए, खुद ब खुद सामने वाले के चेहरे का रंग मुतगय्यर हो जाता है, चेहरे का रंग जर्द पड़ जाता है, चेहरे के ऊपर पीलापन आ जाता है, उसका सर खुद ब खुद झुक जाता है। ये चीजें, ये आसार बता देते हैं कि उसने किसी चीज को पोशीदा रखा, किसी चीज को अपने सीने में उसने राज बना करके रखा है। और ये चीज इंसान तजुर्बा कर सकता है, ये चीज इंसान प्रैक्टिकल लाइफ में ला सकता है, और ये तकरीबन सबके ऊपर गुजर भी चुकी होगी। ऐसा नहीं है कि ये आज मैं पढ़ रहा हूँ तो इसका मतलब ये है कि आज ही ये बातें मौला ने ये अपने ज़माने में, अपने दौर में इन बातों को अर्ज किया है। उसका अर्सा तकरीबन 1400 साल का हो रहा है, और ये चीज़ें लोगों के ऊपर गुजर चुकी हैं और गुजरती रहती हैं, और जब तक औलाद आदम रहेंगी ये चीज़ें रहेंगी। यानी किसी राज को इंसान ये राज समझ करके ना रखे, किसी का इल्म नहीं होगा, उसकी खुद ज़बान से ये चीज़ जाहिर होगी या उसके चेहरे के आसार से ये बातें नुमाया हो जाएंगी। अब ये एक अलग मसला है और ये एक अलग टॉपिक है कि वो जो राज है वो इंसान की ज़ात से मुताल्लिक़ है, या वो राज जब जाहिर होगा तो इंसान के ऊपर आसार कैसे जाहिर होंगे, या फिर वो इंसान का अपना अमली रवैया क्या होगा। मतलब ये है कि अगर राज खुदा न खास्ता ऐसा रहा कि जिसका सबब शर्मिंदगी बन गई, या इंसान की ज़िल्लत और रुसवाई का सबब बन गया, तो ये इंसान के राज के ऊपर मुनहसिर है, ये राज के ऊपर डिपेंड है कि उसका राज कैसा था, जिस चीज़ को उसने छुपा करके रखा। लेकिन अजीज़ान गिरामी, सबके राज आया हो जाएंगे, सबके राज जाहिर हो जाएंगे। ये मौला मुत्तक़ियान का जुमला है, चाहे वो खुद अपने लफ्ज़ों से जाहिर कर दे या उसके चेहरे के आसार उस बात की तरफ नुमाया कर दे। मौला मुत्तक़ियान का एक दूसरा जुमला जिसके अंदर मौला मुत्तक़ियान इरशाद ये फरमा रहा है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इस शे बेदान का माशता बेका। बहुत ही छोटा जुमला, बहुत ही मुख्तसर सा जुमला, लेकिन ये इंसान के ख़ास तौर से आज के दौर में बहुत ही अहम तरीन नुक्ता है मौला का। मौला इरशाद फरमा रहे, मर्ज में जब तक हिम्मत साथ दे चलते फिरते रहो। इंसान के जिस्म के ऊपर कभी सेहत होती है, तंदुरुस्ती होती है, ताकत होती है, कुव्वत होती है, और कभी कभी इंसान मरीज हो जाता है, और उस मर्ज में भी अलग अलग कैफियतें होती हैं। कभी बहुत ही शदीद मर्ज है, कभी ज़्यादा अलील हो गया है, कभी सख्त बीमार पड़ गया है, कभी मामूली नकाहत आ गई है। आज के ये दौर के अंदर खास तौर से इस बात को समझने और समझाने की ज़रूरत है कि जिस वक्त इंसान वाक़ईन खौफज़दा है बीमारियों को लेकर, मौला इरशाद फरमा रहे, मर्ज में जब तक हिम्मत साथ दे चलते फिरते रहो। खुदा न खास्ता कोई मरीज हो गया, मर्ज हो गया, चाहे वो मामूली मर्ज हो, नकाहत हो, या अल्लाह ना करे सख्त अलील हो गया, सख्त बीमार हो गया, मर्ज में शिद्दत पैदा हो गई है, बहरा जब तक इंसान के अंदर कुव्वत और ताकत हो, इंसान को चलते फिरते रहना चाहिए, हरकत करते रहना चाहिए। अभी आज के लिए ये बात तो नहीं कह सकता हूँ कि मैं कि बाहर निकल जाए टहलने घूमने के लिए, इसलिए कि आज के दौर में तो एहतियात ज़रूरी है। जितना मुमकिन है इंसान घर के अंदर ही रहे, ज़्यादा घर से बाहर ना निकले, एहतियात के दामन से मुतमस्सिक रहे, एहतियात के ऊपर अमल करे। लेकिन बहरहाल जहाँ तक इंसान के अंदर मुमकिन हो, अगर मर्ज है, मरीज हो गया है, बीमार पड़ गया है, तो वो चलता फिरता रहे। चलते फिरते मतलब ये कि घर के अंदर ही अपनी एक्टिविटी ऐसी रखे, अपने आप को बिस्तर पर लेटा ना दे।
اس کے لیے مولا ارشاد فرما رہے ہیں وجہ کیا ہے؟ معاملہ یہ ہے کہ جب تک انسان چلتا پھرتا رہتا ہے انسان ذہنی طور پر مریض نہیں ہوتا. انسان دماغ میں اس مرض کو لاتا نہیں ہے، لیکن اگر وہی انسان مریض جو تھا بیمار ہو گیا اور بیمار ہونے کے بعد بستر پر لیٹ گیا تو اب اس کے دل و دماغ میں صرف یہی بات رہے گی بیمار ہو گیا ہوں، پتہ نہیں کب ٹھیک ہوں گا. دوا کارگر ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی، دوا فائدہ پہنچائے گی یا نہیں پہنچائے گی، نہ جانے یہ بیماری کتنی لمبی چلی جائے. یہ وہ سوالات ہوتے ہیں، یہ وہ جو باتیں ہوتی ہیں، اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ایک تو انسان کا جسم بیمار ہوتا ہے، دوسرا یہ ہے کہ انسان ذہنی طور پر نفسیاتی طور پر مریض ہو جاتا ہے، جو اس کی صحت اور تندرستی میں ایک اہم رکاوٹ بن جاتی ہے. انسان کی صحت اور تندرستی کے لیے ایک اہم مسئلہ یہ ہے کہ انسان ذہنی طور پر بیمار نہ ہونے پائے، انسان ذہنی طور پر اپنے آپ کو فریش رکھے. اور یہ چیز اس وقت ہوگی جب تک انسان کسی بھی مرض کے مسئلے میں، جب تک اس کے اندر طاقت ہے، قوت ہے، صلاحیت ہے، اپنے آپ کو چلتا پھرتا رکھے. اگر انسان اپنے آپ کو چلتا پھرتا رکھے گا تو انشاءاللہ تعالی وہی مریض انسان، اس کا مرض جلدی دفع ہو جائے گا، اس کو صحت جلد مل جائے گی، اس کو شفا جلدی مل جائے گی. یہ ایک جسمانی نسخہ مولا نے بیان فرمایا صحت کے مسئلے میں، تندرستی کے مسئلے میں، تاکہ تم ہمیشہ صحت مند رہ سکو، تندرست رہ سکو، تمہارے اوپر بیماری غلبہ نہ پا سکے. ایک اور بات یہاں روک کر کے عرض کر دوں، ویسے اس کا یہ جملہ نہج البلاغہ کے اندر نہیں، لیکن معصومین علیہ السلام کی روایتوں میں کہ بیماری کے فلسفے کو بھی مولا نے بیان فرمایا، اہل بیت اطہار علیہ السلام نے بیان فرمایا کہ اگر کوئی انسان بیمار ہوتا ہے تو یہ بیماری انسان کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے. یہ بیماری مختصر ہے تو اس کے گناہ ختم ہو جاتے ہیں، طویل ہے تو بھی اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتی ہے. یعنی یہ کہا جائے کہ اگر جسم بیمار ہوتا ہے تو اس جسم کی بیماری کے ذریعے سے روح تندرست ہو جاتی ہے، نفس صحت مند ہو جاتا ہے. وہ صحت مند کیسے ہوتا ہے؟ وہ گناہوں کے خاتمے کے ذریعے سے، وہ گناہوں اور سیئات کے محو ہو جانے کے ذریعے سے. یہ بیماریاں جو کفارہ بن جاتی ہیں اس کے ذریعے سے روح یہ صحت مند ہو جاتی ہے، نفس صحت مند ہو جاتی ہے. یہ بھی ایک اہم مسئلہ ہے کہ کبھی کبھی یہ بیماریاں انسان کے لیے سبب رحمت بن جاتی ہیں، نفسیاتی اعتبار سے، روحانی اعتبار سے، تاکہ اس کے گناہ ختم ہو جائیں، تخفیف گناہ ہو جائے، اس کے سیئات ختم ہو جائیں، اس کے نامہ اعمال سے برائی اعمال ختم ہو جائیں، اور یہی بیماریاں اس کا کفارہ بن جائیں. تو عزیزان گرامی، آج جن جملوں کو میں نے عرض کیا، ایک راز کے مسئلے سے عرض کیا اور ایک انسان کی صحت کے مسئلے کے تحت جو مولا متقیان کا جملہ. ایک جملہ اور عرض کر دوں مولا متقیان کا، کہ جس کے اندر مولا ارشاد یہ فرما رہے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحذر الحذر فواللہ لقد ستر حتی کأنہ قد غفر. ڈرو ڈرو اس لیے کہ بخدا اس نے اس حد تک تمہاری پردہ پوشی کی ہے کہ گویا اس نے تمہیں بخش دیا. یہ خداوند عالم کی طرف مولا نے متوجہ، خداوند عالم سے ڈرو. مولا قسم کھا رہے ہیں کہ اللہ نے تمہارے اتنا پردہ پوشی کر دی ہے، ایسا لگتا ہے جیسے اس نے تمہیں بخش دیا. واقعاً یہ ہر انسان اپنے نفس کا محاسبہ کرے، اپنے نفس کا حساب کرے کہ انسان نہ جانے دن بھر میں کتنے معصیتیں کرتا ہے، کتنا نافرمانیاں کرتا ہے، کتنے گناہ کرتے ہیں، اور خداوند عالم ان تمام گناہوں کے اوپر پردہ ڈالتا چلا جاتا ہے، اس لیے کہ وہ ستار العیوب ہے، وہ غفار الذنوب ہے، وہ عیبوں پر پردہ ڈالنے والا ہے اور گناہوں کو بخشنے والا. مولا فرمائے اس سے ڈرو.
اس لیے کہ باخدا اس نے اتنا پردہ پوشی کی ہے، اتنا پردہ پوشی کی ہے کہ ایسا لگتا ہے جیسے اس نے بخش دیا۔ اور واقعاً یہ خیال ہوتا بھی ہے۔ کیوں خیال ہوتا ہے؟ خیال اس لیے آتا ہے، یہ سوال اس لیے ذہن میں آتا ہے کہ جس خداوند عالم نے دنیا میں ہمارے عیبوں پر اس لیے پردہ ڈالا تاکہ ہم دنیا کے سامنے ذلیل و رسوا نہ ہونے پائیں، ہم دنیا کے سامنے شرمندہ نہ ہونے پائیں، ہم دنیا کے اندر ذلیل و خوار نہ سمجھے جائیں، وہ خداوند عالم پوری اولاد آدم کے سامنے ہمارا کیوں مواخذہ کرے گا؟ جس نے چند لوگوں کے سامنے ہمیں ذلیل نہیں کیا، اس نے پوری خدائی کے سامنے وہ خداوند عالم ہمیں کیوں رسوا کرے؟ اس سوال کے ذریعے سے امید میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ بخشے جانے کے سلسلے سے انسان کے اندر امیدوں میں اضافہ ہو جاتا ہے کہ واقعی انشاءاللہ تعالی خداوند عالم ہمیں بخش دے گا، اس لیے کہ ان گناہوں پر اللہ نے دنیا میں پردہ ڈالا ہے، انشاءاللہ اللہ ان گناہوں کے اوپر سے آخرت میں پردہ چاک نہیں کرے گا، ان حجابات کو نہیں ہٹائے گا جس سے پوری خدائی کے سامنے اولاد آدم ذلیل و خوار۔ عزیزان اکرامی، اہل بیت اطہار علیہ السلام جو بندوں کی ہدایت کے لیے آئے اور سرمایہ ہدایت نہج البلاغہ کی شکل میں، صحیفہ سجادیہ کی شکل میں، اپنے اقوال، احادیث اور روایتوں کی شکل میں صبح قیامت تک کے لیے چھوڑ دیا تاکہ میرا بند میرے چاہنے والوں سے ہدایت حاصل کرتے رہے۔ لوگوں نے ان ہادیوں کی قدر نہیں کی، ان رہنماؤں کی تکریم نہیں کی، ان لوگوں کا احترام نہیں کیا۔ اگر ان کا احترام کیا ہوتا، ان کی تکریمیں کی ہوتی، ان کے اقوال پر عمل کیا ہوتا، ان کی تعلیمات پر عمل کیا ہوتا، ان کی سیرتوں پر عمل کیا ہوتا، تو اہل بیت اطہار کے اوپر اتنے زیادہ مظالم نہ ہوئے۔ اتنے زیادہ مظالم ہوئے ہیں کہ سید سجاد نے مرثیہ پڑھا ہے اور فرمایا ہے، جب ان سے پوچھا گیا مولا آپ کے اوپر سب سے زیادہ مصیبتیں کہاں آئی ہیں، تو مولا بار بار کہا کرتے تھے الشام الشام الشام۔ مولا یہ بار بار تکرار کرتے تھے ہمارے اوپر سب سے زیادہ مصیبت آئی ہے شام کے اندر، شام کے اندر، شام کے اندر۔ کیسی مصیبت آئی ہے؟ اس لیے کہ بازار سجا تھا، رسول زادیاں، علی کی بہو بیٹیاں اس بازار شام کے اندر قیدی بنا کر کے کھڑے کیے گئے، تماشائیوں کا مجمع تھا، ان تماشائیوں کے مجمع سے اہل حرم کو گزارا جائے۔ دربار شام تھا جہاں پر یزید نجس تخت پر بیٹھا تھا، میرے بابا کا سر کٹا ہوا، سر تشت میں نیچے رکھا تھا، وہ شراب پی رہا تھا، اور رسول زادیاں ریسمان ظلم میں قید کر کے باندھ کر کے یزید کے سامنے بغیر چادر کے کھڑی کی گئی، جن کے سر پہ نہ ہی مخنا تھا، نہ چادر تھی، نہ ردا تھی، جنہوں نے اپنے چہروں کا پردہ اپنے بالوں سے کر رکھا تھا۔ سید سجاد اسی لیے کہتے تھے الشام الشام الشام، اس لیے کہ شام کا قید خانہ تھا، چھوٹی بہن کا جنازہ تھا، اور سید سجاد تھے جو مردوں میں اکیلے بچے تھے، لیکن وہ بھی ایسے تھے کہ جن کے ہاتھ آزاد نہیں تھے، ہاتھوں میں ہتکڑیاں تھیں، پاؤں میں بیڑیاں تھیں، گلے میں خاردار طوق تھے، اور سید سجاد کے ہاتھوں میں 5 سال کی بہن کا جنازہ تھا۔ اسی لیے سید سجاد نہ کربلا کے مصائب کو بھول سکے، نہ شام کے مصائب کو بھول سکے، نہ کوفے کے مصائب کو بھول سکے، اور سید سجاد جب تک زندہ رہے ہمیشہ آنسو بہاتے رہے۔ کتنا آنسو بہائے ہیں، کس قدر آنسو بہائے ہیں، بس میں ایک روایت پڑھ رہا ہوں، اسی سے آپ کو اندازہ لگ جائے گا کہ جب کبھی بھی سید سجاد کے سامنے وضو کے لیے بھی پانی لایا جاتا تھا، کھانے کے لیے آب و دانہ لایا جاتا تھا، تو ایک مرتبہ سید سجاد اس آب و دانہ کو دیکھ کر کے، وضو کے پانی کو دیکھ کر کے اس قدر زار و قطار ہوتے تھے کہ وہ پانی مضاف ہو جایا کرتا تھا، اور سید سجاد اس پانی سے پھر وضو نہیں کر پاتے تھے۔ ہمارا اور آپ کا امام اس پانی سے وضو نہیں کر پاتا تھا، اس لیے کہ پانی مضاف ہو جاتا تھا۔ ایک روز مولا کے ایک صحابی منہال کوفی نے ایک سوال کر لیا، مولا اے مولا کربلا کا زمانہ ہو گیا،
لیکن آپ کے آنسو تھمتے نہیں ہیں، اشک ہیں کہ رکتے نہیں ہیں۔ اے میرے مولا کب تک آنسو بہائیے گا؟ ایک مرتبہ مولا نے فرمایا منہال تو نے انصاف نہیں کیا۔ ارے یعقوب کا ایک بیٹا صرف نظروں سے اوجھل ہو گیا تھا تو یعقوب اتنا روئے تھے کہ آنکھوں کی بصارت چلی گئی تھی۔ ارے ہمارے تو 18 یوسف رولا رولا کے قتل کر دیے گئے۔ ایک مرتبہ منہال نے ایک جملہ کا مولا ارے قتل ہونا تو آپ کی شہادت ہو تو آپ کے گھر کا تاج ہے، آپ کے میراث ہے، شہادت تو آپ کا سر کا تاج ہے۔ مولا نے ایک جملہ کا منہال پھر بھی تو نے انصاف نہیں کیا۔ ارے شہادت ہماری میراث ہے، شہادت ہمارے سر کا تاج ہے، لیکن اے منہال ذرا یہ بھی بتا بہو بیٹیاں ماں بہنوں کا بیردا دیار با دیار پھرایا جانا، دربار اور بازاروں کا سفر کرایا جانا، کیا اے منہال یہ بھی ہماری میراث ہے؟ اے منہال ذرا تو تصور تو کر کہ شرابی کا دربار تھا، تیرا امام قیدی بنا کھڑا تھا اور ہماری مائیں بہنیں بیردا سر جھکائے کھڑی تھی۔ اے منہال میں صبر کرتا رہا۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون انا للہ و انا الیہ راجعون۔ گزارش ہے ایک مرتبہ سورہ الحمد 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت فرما کر کے تمام مرحومین کی روحوں کو ایثار۔ زیارت وارث۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم یا وارث آدم صفوۃ اللہ، السلام علیکم یا وارث نوح نبی اللہ، السلام علیکم یا وارث ابراہیم خلیل اللہ، السلام علیکم یا وارث موسیٰ کلیم اللہ، السلام علیکم یا وارث عیسیٰ روح اللہ، السلام علیکم یا وارث محمد حبیب اللہ، السلام علیکم یا وارث علی امیر المومن ولی اللہ، السلام علیکم یا ابن محمد المصطفیٰ، السلام علیکم یا ابن علی المرتضیٰ، السلام علیکم یا ابن فاطمۃ الزہرا، السلام علیکم یا ابن خدیجۃ الکبریٰ، السلام علیکم یا سار اللہ وابن سارہ والوتر الموتور، اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر وَأَطَعْتَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَأَطَعْتَكَ الْيَقِينَ فَلَعَنَ اللَّهُ أُمَّةً قَتَلَتْكَ وَلَعَنَ اللَّهُ أُمَّةً ظَلَمَتْكَ وَلَعَنَ اللَّهُ أُمَّةً سَمِعَتْ بِذَلِكَ فَرَضِيَتْ بِهِ يَا مَوْلَايَ يَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ أَشْهَدُ أَنَّكَ كُنْتَ النُّورَ فِي الْأَصْلَابِ الشَّامِخَةِ وَالْأَرْحَامِ الْمُطَهَّرَةِ لَمْ تُنَجِّسْكَ الْجَاهِلِيَّةُ بِأَنْجَاسِهَا وَلَمْ تُلْبِسْكَ مِنْ مُتْلَهِمَاتِ ثِيَابِهَا وَأَشْهَدُ أَنَّكَ مِنْ دَاعِمِ الدِّينِ وَأَرْكَانِ الْمُؤْمِنِينَ وَأَشْهَدُ أَنَّكَ الْإِمَامُ الْبَرُّ التَّقِيُّ الرَّزِيُّ الزَّكِيُّ الْهَادِيُّ الْمَهْدِيُّ وَأَشْهَدُ أَنَّ الْأَئِمَّةَ مِنْ وُلْدِكَ كَلِمَةُ التَّقْوَى وَأَعْلَامُ الْهُدَى وَالْعُرْوَةُ الْوُثْقَى وَالْحُجَّةُ عَلَى أَهْلِ الدُّنْيَا وأشهد الله وملائكته وأنبياءه ورسوله أني بكم مؤمن وبيا بكم موقن بشرع ديني وخواتيم عملي وقلبي لقلبكم سلم وأمري لأمركم متبع صلوات الله عليكم وعلى أرواحكم وعلى أجسادكم وعلى أجسامكم وعلى شاهدكم وعلى غائبكم وعلى ظاهركم وعلى باطنكم۔ زیارت جناب علی ابن الحسین علیہ السلام۔ السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم یا ابن نبی اللہ، السلام علیکم یا ابن امیر المؤمنین، السلام علیکم یا ابن الحسین الشہید، السلام علیکم ایو الشہید وابن الشہید، السلام علیکم ایو المظلوم وابن المظلوم، لعن اللہ امتا قتلتک وَلَعَنَ اللَّهُ أُمَّةً ظَلَمَتْكَ وَلَعَنَ اللَّهُ أُمَّةً سَمِعَتْ بِذَلِكَ فَرَضِيَتْ بِهِ۔ زیارت جملہ شہدائے کربلا علیہ السلام۔ السلام علیکم یا اولیاء اللہ وحباؤہ، السلام علیکم یا اصفیاء اللہ وعوداؤہ، السلام علیکم یا انصار دین اللہ، السلام علیکم یا انصار رسول اللہ، السلام علیکم یا انصار امیر المؤمنین، السلام علیکم یا انصار فاطمۃ الزہراء سیدۃ نساء العالمین،
السلام علیکم یا انصار ابی محمد الحسن ابن علی الولی الناصح. السلام علیکم یا انصار ابی عبداللہ بے ابی انتم و امی طبتم و طابت الارض التي فیہا دفنتم وفوزتم فوزا عظیما فیا لیتنی کنت معکم فافوز معکم. زیارت جناب عباس علیہ السلام. السلام علیکم یا مولا ابو الفضل عباس علیہ السلام یا ابن امیر المومنین علیہ السلام. السلام علیکم ایھا العبد الصالح المطیع للہ ولرسولہ. اشہد انک قد جاہدت ونصحت وصبرت حتی اتاک الیقین. لعن اللہ الظالمین لکم من الاولین والآخرین وعلیکم بدرک الجحیم. السلام علیکم یا افضل الشہداء. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا غریب الغرباء. السلام علیکم یا معین الضعفاء والفقراء. السلام علیکم یا شمس الشموس. السلام علیکم یا انیس النفوس. السلام علیکم یا سلطان العرب والعجم. السلام علیکم یا ابوالحسن یا علی ابن موسی رضا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا صاحب العصر والزمان. الامان 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 من فتنة الزمان. السلام علیکم شیخ القرآن. السلام علیکم یا خلیفۃ الرحمن. السلام علیکم یا امام زمانہ ھذا. اجل اللہ تعالی فرجک وسهل اللہ تعالی مخرجک وظہورک وجعلنا من اعوانک وانصارک ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.